نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی اور پھر انہیں اس دنیا سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور عنقریب قیامت اللہ رب العزت دجال کے خاتمے کے لیے 2 فرشتوں کے سہارے دمشق کی جامع مسجد کے منارے پر ان کو نازل فرمائیں گے اور وہ دجال کا خاتمہ کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور پوری کائنات پر اسلام کی حکومت ہوگی۔ یہ عقیدہ اسلام کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے۔ چنانچہ تیسرے پارے کا جو تیسرا پاؤ ہے، جب آپ وہاں سے پڑھیں گے تو یہ عقیدہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ورافعک الی۔ اور عیسائیوں کا ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو شخص انہیں لینے کے لیے گیا، اللہ نے اس کی شکل و شباہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دی۔ لوگوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دیا، لیکن حقیقتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ ابھی 25 دسمبر آنے والا ہے، جس میں پوری دنیا عیسائیت اور اس کے ساتھ ساتھ سارے لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر تقریبات منعقد کی جاتی ہیں اور کرسمس ڈے کے نام پر بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، بچوں میں کھلونے تقسیم کیے جاتے ہیں، کوئی عیسائی پوپ بن کر کے اس کا کردار نبھاتا ہے تو کوئی کچھ اور بنتا ہے، اور اسے کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ حتیٰ کہ ایک ورڈ میری کرسمس کا بھی بہت یوز ہوتا ہے ایسے موقع پر، جو ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے 25 دسمبر کے موقع سے لوگ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے اوپر بھی فارورڈ کرتے ہیں اور منہ زبانی بھی کہتے ہیں میری کرسمس۔ اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ میری کرسمس آپ دیکھیں، اصل میں یہ ہے کرسمس اور میری۔ کرسمس جو بنا ہے یہ 2 لفظ کا مجموعہ ہے، اصل میں یہ تھا کرائسٹ اور ماس۔ اس کے معنی آتے ہیں کرائسٹ کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کو یہ مسیح بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماس کے معنی اجتماع اور گیدرنگ کے آتے ہیں۔ اور میری مبارک ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر جو لوگوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، اس کے موقع پر یہ لوگ میری کرسمس کا یوز کرتے ہیں کہ آج عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا بیٹا مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جیزس از دا سن آف گاڈ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور آج پیدائش ہوئی ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اور ہم لوگ بھی ان کے جواب میں بولتے ہیں کہ آپ کو بھی مبارک ہو۔ یہ سراسر کفریہ عقیدہ ہے، شرکیہ عقیدہ ہے۔
جو یہ عقیدہ رکھے وہ اسلام سے خارج ہے، اور عقیدہ نہ رکھے پھر بھی بول دے تو یہ شرکیہ جملہ ہے، کفریہ جملہ ہے جو ہم اپنے منہ سے نکال لیں۔ ہمارے بچے جو کانوینٹ کے اندر پڑھتے ہیں ان کو بھی نہیں معلوم، ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں معلوم کہ بہت ہی اچھے انداز میں میری کرسمس کا ورڈ بولتے ہیں اور اپنے منہ سے کفریہ جملہ نکالتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ ایمان کے اوپر حملہ ہے، اسلام کے اوپر حملہ ہے، اور ہم لوگ اس سے بے خبر ہیں۔ یاد رکھیں اسلام کے اندر اللہ ایک ہے، اللہ نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اللہ از دا ون اینڈ اونلی، اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ از دا ایور لاسٹنگ ریفیوج، اللہ بے نیاز ہے۔ He does not beget and he is not begotten. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی دادا نانا ہے، وہ تنے تنہا وحدہ لا شریک ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد and there is no one equal to him، کوئی اللہ کے ہمسر اور کفو کا نہیں۔ یہ قرآن کا میسج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ شریعت کا پیغام ہے، یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میری کرسمس کے نام پر ہمارے بچوں کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، گوبر کے اوپر چاندی کا ورق لگا کر کے، سونے کا ورق لگا کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بہت ہی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے اپنے گھروں میں لے کر کے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہیں، اپنے بچوں کا منا رہے ہیں، یہود و نصارہ کی رسموں کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، میری کرسمس 25 دسمبر کو تو عیسائی اپنی کتاب سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے نہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے، اور خود اس کے اندر اختلاف ہے۔ چنانچہ اس کے اندر دو گروپ ہیں، ایک آرتھوڈکس ہیں اور ایک کیتھولک ہیں، ان دونوں کا خود اختلاف ہے۔ کوئی بھی نہیں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، نہ قرآن سے کہیں سے ثابت ہے نہ بائبل سے، بس ایک دن منا لیا گیا اور اس دن لوگوں کی گیدرنگ کر لی گئی، اور شروع میں کیا ہوا کہ اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی یاد کی جائے گی، ان کے پیغامات کو عام کیا جائے گا۔ سارے لوگ جمع ہوئے، رات کا 12 بجنے والا تھا، جیسے ہی 12 بجتا ہے نیو ایئر کا آغاز ہونے والا ہے، ساری لائٹ گل کر دی جاتی ہے، آف کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لائٹ آن کی جاتی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مزہ نہیں آتا ہے، لوگوں نے کہا یار کچھ مزہ نہیں آیا۔ دوسرے سال یہ کہا گیا کہ اس میں تھوڑی سی میوزک کر لی جائے، تھوڑا سا گانے کا اضافہ کر لیا جائے تو اس میں مزہ آنے لگے گا۔ تو چنانچہ کچھ سالوں کے بعد میوزک کا اضافہ ہو گیا، پھر کچھ سالوں کے بعد اس میں گانے کا اضافہ ہو گیا، پھر اب دیکھیں یہ باقاعدہ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ جتنی شراب اس رات پی جاتی ہے اتنی شراب کسی اور دن نہیں پی جاتی ہے، جتنا زنا اس رات کیا جاتا ہے اتنا زنا کسی اور رات میں نہیں کیا جاتا، اور جتنی خرافات اور بیہودگی اس رات میں کی جاتی ہے اتنا کسی اور رات میں نہیں کی جاتی۔ کس کے نام پر؟ عیسیٰ علیہ السلام کے برتھ ڈے کے نام پر۔ اسی لیے اسلام نے برتھ ڈے کا تصور ہی ختم کر دیا۔ There is no concept of birthday in Islam۔ اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کا برتھ ڈے ہے نہ کسی صحابی کا برتھ ڈے ہے، یہ ہم نے یہود و نصارہ کی رسموں کو اپنے گھر میں پیدا کیا اور اپنے بچوں کا ہم خود برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندوں، کرنا ہے تو بچوں کا عقیقہ کرو، ان کے قرآن کا جب پارہ مکمل ہو اس پر تم پروگرام کرو، خوشیاں مناؤ، لیکن ہم یہود و نصارہ کی رسموں پر چلتے ہیں، اسلام کے پیغام کو چھوڑتے ہیں۔ اسلام نے عقیقہ منانے کے لیے کہا، ہم چھٹی مناتے ہیں، ختنے کی دعوت کرتے ہیں، جو چیز منع ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کو بھی ناراض کرتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرتے ہیں، اور اپنے ایمان کو بھی فروخت کر دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، پہلے سے اس لیے پیغام دیا جا رہا کہ 2 دن کے بعد وہ دن آنے والا ہے، ابھی سے اپنے بچوں کو ہم خبردار کریں اور بتائیں کہ اللہ کے واسطے، یا اس دن ہم اسکول ہی نہ بھیجیں کہ اتنے خرافات ہوتے ہیں کہ اس کے اندر
نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ ملوث ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک جو اسلامک اسکولز ہیں ہم وہاں ایک میسیج دیں، ایک تقریر رکھیں، کسی عالم اور مفتی کو انوائٹ کریں تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ آج کے دن کا اسلام کے اکارڈنگ، اسلام کی حیثیت سے کیا تصور ہے اسلام کے اندر۔ یہ ہماری نسل کو اس بات سے واقف کرانا وقت کی بہت بڑی وقت کی ذمہ داری ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ وقت کا پیغام ہے۔ آج ایمان کو خریدا جا رہا ہے، آج کفر کو دے کر کے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، اور بہت ہی آہستہ آہستہ، بہت ہی نرم لہجے میں ہم سے ایسے لوگ ملاقات کرتے ہیں جو بات بات میں سبحان اللہ، الحمدللہ کہنے والے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ ایمان سے ہمیں خارج کر دینے والے ہیں۔ چنانچہ ابھی پچھلے ہفتے اس ٹاپک کے اوپر بیان ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کر رہا ہے ایک بندہ جس کا نام شکیل ابن حنیف ہے، جس نے پہلے اپنے آپ کو حضرت مہدی کہا اور پھر اس کے بعد اب حضرت عیسیٰ کہتا ہے، اور لوگ اس کے ہاتھ پر جا کر کے بیعت کر رہے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کو دجال بتا رہا ہے۔ سراسر جھوٹ اور سراسر نفاق اور سراسر جو ہے دھوکے میں امت کو مبتلا کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پوری میری تقریر 2 پارٹ کے اندر یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی ہے، خود بھی اسے سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں۔ یاد رکھیں، پہلی صف کا نمازی بنا کر کے ہم سے ایمان کو خارج کروا دے گا۔ ایسے لوگ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں۔ میرے نبی کا یہ فرمان اپنی جگہ پر صادق ہے، ان قریب قیامت وہ وقت آئے گا کہ ایک شخص صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ آج آنکھوں سے وہ نظارے دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ انسان کے عقیدے اور اس کے ایمان کو خرید لیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ حضرت مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ شکیل بن حنیف پیدا ہوا ہے، اس کے ابا کا نام حنیف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کا معجزہ عطا فرمایا، اور جب لوگوں نے ان کے ماں پر تہمت لگائی اور یہ کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آ گیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں گویائی عطا فرمائی۔ گود میں بچے ہیں، ان کی ماں جواب نہیں دے رہی ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا فرمائی۔ قرآن کا آپ 16واں پارہ کھولیے، سورہ مریم کو پڑھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبد اللہ۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کون ہے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام گود میں بچے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے انجیل، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، مجھے اللہ نے بابرکت بنایا ہے اور مجھے اس بات کی تاکید فرمائی ہے، واوصانی بالصلاة، نماز کی تاکید فرمائی ہے، والزکاة، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بول کر کے گود کے اندر اپنے ماں کی برات کا اعلان کیا ہے۔ آج لوگ باپ سے پیدا ہو کر اپنے آپ کو عیسیٰ بتا رہے ہیں، اور افسوس ہے ایسے لوگوں کی عقلوں کے اوپر کہ جا کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور ایمان سے خارج ہو رہے ہیں۔ جو شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا اس کو مہدی اور عیسیٰ مانتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی بیوی کو چاہیے کہ اس سے الگ ہو جائے، ورنہ وہ اس کے ساتھ زنا ہوگا، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا پیدا ہوں گے، حرامی پیدا ہوں گے۔ یہ پوری امت کا فتویٰ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرو، اور ذرا سا چوکنا رہو۔ ہمارے بچے کس سے مل رہے ہیں؟ ایسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں جو اٹنگا پیجامہ پہنتے ہیں، لمبا کرتا پہنتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی بھی ہے،
ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ ایمان کے لٹیرے ہیں، آپ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے اور آپ کے ایمان کا سودا کریں گے۔ ان کو اس طریقے سے ورغلایا جاتا ہے، کبھی عالم کے پاس نہیں آئیں گے، کبھی مفتی کے پاس نہیں آئیں گے۔ کوئی بندہ، میں اعلان کرتا ہوں، اس نور خاں کنواں میں، رشید آباد میں، تقیہ کے اندر، پورے جونپور کے اندر کوئی ملتا ہے، آپ اس کو پکڑ کر کے پہلے میرے پاس لائیے اور کہیے ذرا مفتی صاحب سے تشریح کر دیجئے عیسیٰ علیہ السلام کی تو، اور بات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، امریکہ اور فرانس کے بتانے سے نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پر اللہ ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔